अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। चांडियो साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आलमी उफ़क़ पे जो ख़बर है, जो बाइडन ने रब्ता किया सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से, और सऊदी वली अहद ने जो अब तक आलमी मीडिया के मुताबिक रिपोर्ट हुआ है उसमें बड़ा क्लियर फ़लस्तीन के मामले पर इंसानी हुकूक़ की पामाली, गज़ा में जंग बंदी और वहाँ जो इमदाद की तरसील है उसको यकीनी बनाने पर ज़ोर दिया है। लेकिन डेवलपमेंट ये है कि जो बाइडन को ख़ुद रब्ता करना पड़ा मोहम्मद बिन सलमान से, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं यूएन में, मुनीर अकरम साहब, उन्होंने गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा किया है। लेकिन सवाल ये है कि यूएन जो कुछ कह रहा है, जो बात एंटोनियो गुतरेस कर रहे हैं, उस पर अमेरिका और इज़राइल कान क्यों नहीं धर रहे हैं। अब तक जो फ़लस्तीन है, अब तो वहाँ पे ऐसे ऐसे मनाजिर आ रहे हैं कि कोई अपने बच्चों का जो नाम है किसी की टांग पे नाम लिख रहा है, कोई धागा बांध रहा है कि खुदा न खास्ता कि वो कहीं शहीद हो जाएं तो उनकी शनाख्त हो सके। बहरहाल इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान को लेकर जो डेवलपमेंट है वो यही है। नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है उसके बाद का माहौल है। कल जो अदालती मामलात थे उससे भरपूर दिन रहा। मुस्लिम लीग नून अपनी अगली हिकमत अमली बना रही है। पीपल्स पार्टी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का हमारा बनता ही नहीं है क्योंकि हमें कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली ही नहीं है। इरशाद साहब, ये तासुर जो एक आ रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से, नाराज़ी तो नहीं कह सकते लेकिन खुशी का भी नहीं है। दो चीज़ें तो खुल कर आ रही हैं ना, जो खुर्शीद शाह साहब ने बात की या राजा परवेज़ अशरफ साहब ने बात की, कमरुज़्ज़मान कारा साहब ने ज़रा ज़्यादा खुल के बात की। वो ये है कि एक तो ये तासुर मिल रहा है कि ये जो मुतालबा होता था मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, दूसरे लोगों की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड का अपने लिए, तो अब वो लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ यूँ तासुर उनका यही है कि सिर्फ मुस्लिम लीग को या मियां नवाज शरीफ को मिल रही है और उनको नहीं उस तरह मिल रही। क्या वजूहात है ये वही बता सकते हैं। और दूसरा जो वापसी पर उनको प्रोटोकॉल मिला है जिस अंदाज में मियां साहब और अदालतों ने जिस तेज़ रफ्तारी से इंसाफ देना शुरू किया है, उससे भी कोई जो मुखालिफिन बाकी बिलखुसूस पीपल्स पार्टी के शकूक व शुबहात बढ़ रहे हैं और वो थोड़ा सा परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है। एक माजी में भी हुए हैं लोग, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी मुल्क से बाहर रही हैं, बाकी पीपल्स पार्टी के कई और लोग भी रहे, लेकिन वापस आके उनको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से गुज़रना पड़ा और काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन आसानियाँ जो उन्हें उनके बकौल उन्हें नज़र आ रही हैं, इसकी वजह से मेरे ख़्याल ये अपसेट हैं और शायद इलेक्शन में भी वो चाहते हैं कि यही नैरेटिव लेकर जाएं। इरशाद साहब, एक दो चीज़ें और भी हैं कंसिस्टेंट हैं। गिल साहब ने इस बहस को तो समेट ही दिया है जी। उन्होंने कहा हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि हमें कभी मिली ही नहीं है। सदाकत है। गिलानी साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं, सीनियर तरीन सियासतदान हैं, आप समझते हैं कि ये उनका शिकवा या ये उनका तंज ठीक है? नहीं, खैर बाय एंड लार्ज तो ये ऐसी बात नहीं है। एक दो मौके पर जिस तरह बाकी सियासतदानों और सियासी जमातों के साथ वक्तन फ़वक्तन कुछ होता रहा है, सतोली माँ का सलूक रियासत करती रही है, उनके साथ भी हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं हुआ। 2008 के इलेक्शन जो थे उसमें तो कोई रुकावट नहीं थी ज़रदारी साहब के लिए या पीपल्स पार्टी के लिए, और 13 में भी दहशतगर्दी की एक लहर थी, उसकी वजह से मुश्किलात पेश आई थी। लेकिन ये तो नहीं था कि रुकावटें डाली गई हों कि आप जलसे नहीं कर सकते, आप इज्तिमात नहीं कर सकते, आप कैंपेन नहीं चला सकते। तो इस तरह की सूरत हाल तो नहीं हुए जिस तरह गिलानी साहब करें। हमेशा की बात ना करें, ये करें कि जी उनके साथ पहले भी जी सही। अच्छा चांडियो साहब, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी खुश नज़र क्यों नहीं आती मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी से, इसके बावजूद कि वो बीमार हैं और वापस आ गए? पीपल्स पार्टी ने खुश आमदीद कहा है और हम उनकी वापसी के लिए ख्वाहिशमंद थे। हम तो कहते रहे कि पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तान में आकर करें, हम तो खुश हैं, मियाँ साहब आ गए हैं, हम उनको खुश आमदीद कहा है। हाँ, अलबत्ता बहुत सारी बातें हैं। एक सियासी पार्टी है
ان کے ساتھ تعلقات کا والا وہ شاعر والا ہے، دھوپ چھاؤں کا عالم تھا جدائی نہ تھی. دھوپ چھاؤں کے عالم میں ہمارے تعلقات رہے ہیں، لیکن ان کی واپسی کا ہم خوش آمدیدی کہتے ہیں. اب جلسے ان کے استقبال میں تو شریک نہیں ہو سکتے تھے، کہاں نظر آتے. ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے، ہاں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، وہ میں بھی کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب جس انداز سے گئے ہیں، جیلوں میں سے ہو کر گئے ہیں، عدالتوں میں سے ہو کر گئے ہیں، بے پناہ لوگوں کی تنقیدیں برداشت کر کے گئے ہیں، پی ٹی آئی کی جو جملے اور باتیں تھیں وہ برداشت کر کے گئے، تو کم سے کم اسی آزاد سیاسی شخصیت کے طور پر آتے خان صاحب کی طرح شہزادے کی طرح شہزادہ بن کر واپسی سیاست میں کوئی اچھا شگون نہیں ہے ان کے لیے. سیاست کرتے ہیں قربانی والی، جدوجہد والی، آئے ہیں پروٹوکول میں وہی رعایتیں ہیں جو خان صاحب کو دی جا رہی تھی عدالت میں جاتے ہوئے، وہی رعایتیں دی گئی ہیں. تو اس بات پہ ہم نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. ویسے میاں صاحب اچھا ہوا آ گئے، یہ ان کا اپنا وطن ہے، آنا چاہیے. چانڈیو صاحب، میاں صاحب واپس آئے ہیں تو مسلم لیگ کے دوست کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی، عدالت کی طرف سے بھی ہوئی، باقی اداروں کی طرف سے بھی ہوئی، تو اگر اس زیادتی کا ازالہ ہو رہا ہے تو اس پر کیا گلہ ہے؟ خورشید شاہ صاحب کچھ کہتے ہیں، قاہرہ صاحب کچھ کہتے ہیں. آپ کا خیال تھا کہ آ کے وہ جیل چلے جاتے تو پھر ٹھیک ہوتا؟ نہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. ہم ان کے جیل جانے میں کبھی خوش نہیں ہوئے، وہ خوش ہوتے رہے ہیں. جس طرح خان صاحب نے فخر صاحب ہماری گرفتاریوں کی باتیں کی، میاں صاحب بھی کہتے رہتے تھے. ہمارے نام کے ساتھ وہ چور کے علاوہ بولتے نہیں تھے. ہم نے کبھی ان کی بیٹی کے لیے یہ الفاظ نہیں استعمال کیا، اور ان کی شریک حیات کا تو ہم بہت احترام اب بھی کرتے ہیں. اور خود میاں صاحب کے لیے بھی کبھی ہم نے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے، ہم نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے. لیکن جس قسم کا سیاسی ماحول ہے اس میں ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ غیر جانبدار ایک آزادانہ شخصیت بن کر آتے اور اپنی بلبوتے پر انتخابات لڑنے کی تیاری کرتے تو ٹھیک ہے. لیکن یہاں آپ دیکھیں کیا ہوا ہے. تب تک خاموشی تھی، نہ الیکشن کی بات کر رہے تھے، نہ تاریخ کی بات کر رہے تھے. میاں صاحب آئے ہیں تو جیسے پر نکل آئے ہیں سیاست کو. ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم سیاسی پارٹی ہیں، اپنا اظہار تو کریں گے، اپنی رائے کی بات تو کریں گے. جی اچھا چانی صاحب، یہ فرمائیں کہ گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی لیول پلینگ فیلڈ ملی ہی نہیں، اس کا شکوہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو کیا واقعی آج بھی آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دستیاب نہیں ہے؟ آپ کو نہیں ملی؟ ایسی سہولت جیسے میاں صاحب کو دی جا رہی ہے ہمیں ایسی ملتی ہے. ہمارے ساتھ یہ رعایتیں برتی جاتی ہیں. ہمارے پر کیسز ہوتے ہیں، ہماری کورٹ کی پیشیاں ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہ طریقہ کار ہوتا ہے. جب بھی احتساب عدالت میں میاں زرداری صاحب گئے، یہ کیفیت ہوتی ہے. زرداری صاحب کی ہمشیرہ جب بھی جاتی ہیں احتساب عدالت میں، کیا ہمارے ساتھ بھی ریاست کی یہ رواداری والا رویہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ہم حق بجانب ہیں. عدالتی معاملے میں بھی آپ دیکھ لیں، انتظامی معاملات میں بھی دیکھ لیں، ہمارے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے ہم اس پہ احتجاج کرنے کا تو حق رکھتے ہیں. ہم گالیاں نہیں دے رہے، ہم میاں صاحب کو برا بھلا نہیں کر رہے، ہم میاں صاحب کو جیل میں ڈالنے کا، سزائیں دینے کا مطالبہ نہیں کر رہے. لیکن جو ہمارے ساتھ رویہ ہے وہ تو بتائیں گے، وہ تو ضرور پاکستان کے لوگوں کو میں بتانا چاہیے. جی اچھا، یہ بتائیے گا چانڈیو صاحب، اب نواز شریف صاحب جب گئے تو بیمار تھے میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پہ، وہ واپس آئے ہیں، ان کے ڈاکٹر سے ہماری خود بات ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب ٹھیک نہیں ہیں. اب زرداری صاحب وزادار سیاستدان ہیں، خاندانی سیاستدان ہیں، تو کیا وہ میاں صاحب کی تیمارداری کے لیے تشریف لا رہے ہیں؟ میاں زرداری صاحب تمام اپنے قومی روایات کے امین رہے ہیں. انہوں نے کبھی بھی اپنی سیاست میں اپنی ذاتی دشمنی کو دخل نہیں دینے دی، اور جب بھی کہیں اصولوں کا مظاہرہ کرنا ہوا ہے تو زرداری صاحب کیا پوری پاکستان پیپلز پارٹی اپنی اسی رواداری کا مظاہرہ کرتی ہے. میرا خیال ہے ایسی کوئی بات اللہ نہ کرے میاں صاحب کے ساتھ ایسی کوئی بات ہو، ایسی کوئی تکلیف دہ بات ہوگی. آپ کو یاد نہیں ہے بی بی پر حملہ جب ہوا، بی بی شہید ہوئی، میاں صاحب نے بائیکاٹ کا اعلان کیا. وہ کون سی شخصیت تھی؟ وہ زرداری صاحب تھے جنہوں نے ان کو آمادہ کیا کہ سیاسی سرگرمیاں شروع کریں.
اور انتخابات میں حصہ لیں. ہم تو دشمنیاں بھول جاتے ہیں, ذاتی دشمنیاں نہیں پالتے, اختلاف رکھتے ہیں. ابھی بھی اللہ نہ کرے تندرست ہو میاں صاحب, ایسی کوئی بات ہوگی تو میرے لیڈر زرداری صاحب ضرور ان کی طبیعت پوچھنے جائیں گے. اچھا یہ فرمائیں کہ پنجاب میں توقع یہ تھی کہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑیں گے, پی ٹی آئی جب بکھرے گی تو خاص طور پر جنوبی پنجاب پیپلز پارٹی کا رخ کرے گا. زرداری صاحب, بلاول صاحب کے یہاں مراسم بھی ہیں, کوشش بھی کی انہوں نے, لیکن وہ سارے استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے. تو اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی تو ان کے لیے زیادہ کمفرٹیبل زون نہیں تھا. استحکام پارٹی میں سب وہی گئے ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ تھے. جی, اگر عمران خان صاحب کے ساتھ تھے تو ہمارے ساتھ کیسے ہوتے؟ ابھی عمران خان جیسی ہی پارٹی ان کو بنا کے دے دی گئی ہے تو ان کو زیادہ آسانی ہو رہی ہے استحکام پارٹی میں جانے سے. ہمیں اعتراض نہیں ہے, ہم پہلے بھی اپنے بل بوتے پہ سیاست کی ہے. جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے اس کے راہ میں یہ رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں. ان کی حکومت بھی رہی تو عجیب و غریب اختیارات تھے ان کے پاس, عجیب و غریب نگہداشت تھی ان کی, نگہداری تھی اس کی. تو ہمیں تو کبھی آزادی سے کام حکومت میں ہی نہیں کرنے دیا گیا, تو اپوزیشن میں کیا کرنے دیا جائے گا جناب. اچھا یہ فرمائیں کہ آپ نے جانا بھی ہے, یہ فرمائیں کہ جب میاں صاحب آ گئے ہیں, ان کا جلسہ بھی ہو گیا, سیاسی سرگرمیاں شروع ہو گئیں, شہباز صاحب کہتے ہیں ہم تو الیکشن مہم کا آغاز کر چکے ہیں, تو اب الیکشن یقینی ہے ہو جائیں گے جنوری میں, جبکہ صدر مملکت عارف علوی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اب بھی یقین نہیں ہے. صدر مملکت پی ٹی آئی کے کارکن بن کر حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی, ایوان صدر میں پی ٹی آئی کا کارکن بیٹھا ہوا ہے, غیر جانبدار صدر نہیں بیٹھے ہوئے. صدر ہمارے بھی رہے, پیپلز پارٹی کے رہے, لیکن زرداری صاحب نے جس انداز سے صدارت چلائی آپ دیکھیں میاں صاحب آئے, ان کو خود دروازے پہ لینے گئے. ان کی صاحبزادی آئی تو بینظیر صاحبہ کی بیٹی ان کے دروازے پہ لینے چلی گئی. ہمارا تو مقابلہ وہ نہ روایت کی پاسداری میں کر سکیں گے, نہ جمہوری انداز سے ہمارا طریقہ کار جو ہے اسے ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں. زرداری صاحب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اختلاف نہیں, لیکن ہمیں حق پہنچتا ہے, ہمارا حق ہے کہ ہمیں بھی اسی آزادی سے کام کرنے دی جائے. لیکن میرا سوال کو کیا آپ بات کرتے ہیں, میرا سوال ہے الیکشن اب ہو جائیں گے وقت پر, جنوری میں ہو جائیں گے؟ میں یہی کہنے لگا تھا, حالات تو اب یہی ہے کہ جس کا تھا انتظار وہ شاہکار آ گیا. اب جس کا انتظار تھا وہ تو آ گئے, اب انتخاب تو ہونے چاہیے, اور اب کیا رکاوٹ ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا. جی اچھا مولا بخش چانڈیو صاحب, جب ہم آپ کے تحفظات کا ذکر کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے دوستوں سے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نیا نہیں ہے, ایک نیچرل پروسیس ہے, الیکشن ہو رہے ہیں, ہم پولیٹیکل اوپوننٹ ہیں اور لہٰذا پیپلز پارٹی نے ہمارے خلاف بات کرنی ہے, تو اس پہ کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ جس کو جواب دیا جائے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں ہمیں اختلاف رکھنے کا حق ہے. ہم باتیں وہ اپنے اختلاف کی بات کرتے ہیں, ہم ان کی بات نہیں کرتے. جو ہمارے ساتھ رویہ ہے اس رویے کا اظہار کرتے ہیں. ہم میاں صاحب کی شخصیت کا معاملہ نہیں اٹھاتے, لیکن جو اداروں کی بات کرتے ہیں وہ سیدھی بات کر رہے ہیں. میاں صاحب آزاد, غیر جانبدار, خود مختار اور انقلابی رہنما, وہ جو باتیں کر رہے تھے, جس انداز سے افواج پہ بول رہے تھے, جس انداز سے فوج پہ اس پہ باجوہ صاحب پہ بول رہے تھے, باجوہ صاحب یہ ہوگا, اب بھی ان کا آنا اسی غیر جانبدار, آزاد, خود مختار, سیاسی, انقلابی سیاسی رہنما کی حیثیت ہو, تو ہمیں اعتراض نہیں ہے. ہمیں اعتراض ہے جو چاہے وہ سیاست کرے, لیکن ریاست کا فرض بنتا ہے ہمارے ساتھ بھی وہی رویہ رکھا جائے جو دوسری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ. نہیں, رویے کی بات چانڈیو صاحب, سوال یہ ہے, ایک ریالٹی یہ ہے کہ آپ اگر پنجاب میں آتے ہیں, آپ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس کیا ہے پنجاب کے عوام کو بتانے کے لیے, یا 15 سال میں سندھ میں آپ کی کارکردگی اتنی جاندار ہے کہ پنجاب کے لوگ اس سے امپریس ہوئے ہوں اور آپ کو ووٹ کریں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا, جب پی ٹی آئی جیتے تو آپ کہیں ان کی کارکردگی ہے, جب نون لیگ ایک طویل عرصہ پنجاب میں بیٹھی رہے سرکاری چھاؤں میں تو آپ کہیں کارکردگی ہے. لیکن عجیب و غریب بات ہے, پیپلز پارٹی جیتے تو اس نے کوئی نتیجہ نہیں دیا. نتیجہ دیا ہے تب تو عوام منتخب کر رہے ہیں. پاگل ایک آدمی ہو سکتا ہے, 10 ہو سکتے, چلے 100 آدمی ہو سکتا ہے, پوری قوم پاگل ہوگی,
पूरी कौम गलत राह पे चलेगी, ऐसा तो नहीं है। सिंध की खिदमत की है, सिंध में बहुत सारी तब्दीलियां लाई हैं। आप बहुत सारे इदारों को देखें, बहुत सारे तरीक़ेकार हमारे को देखें। सिंध में जिस अंदाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सालों में हुकूमत की है, मिसाल नहीं मिलती। जो इदारे हमने बनाए हैं, जो हमने सहूलियात दी हैं, जो हमें आसानियां हमने पैदा की है सिंध के लोगों के लिए, ऐसे तो नहीं है सिंध के लोग प्रोपेगेंडा में आ जाएंगे, सबके सब करोड़ों लोग प्रोपेगेंडा का शिकार होंगे, अमली काम का नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक मनफी किस्म की प्रोपेगेंडा है, वो की जा रही है। हमारे पास क्या है पंजाब में आने के लिए? हमारे पास हम खुद है, हमारी कारदगी है, हमारा मौक़िफ़ है, हमारा बयानिया है। पंजाब के पास आएंगे, पंजाब भी हमारा मुल्क है, पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर लोगों ने कबूल किया तो भी ठीक है, नहीं सुनेंगे तो सही। फिर जब फैसला करने का मौका आएगा तो फिर दोबारा भी फैसला करेंगे वो। जी ठीक है। अच्छा, बहुत शुक्रिया मौला बख्श चांडियो साहब, आपके वक्त का आप हमारे साथ मौजूद थे। एक साहब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत आपका आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।